کے لیے میں نے سورہ ملک کی پہلی آیت مبارکہ کا سہارا لیا، جس میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملکیت ہے، بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کے ہاتھوں میں ملکیت بھی ہے، بادشاہت بھی ہے پوری کائنات کی، اور وہ ہر شے پر بھی قادر ہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت بیان اپنی صفت کر رہا ہے، اپنی شان بیان کر رہا ہے کہ میں پوری کائنات کا بادشاہ ہوں، مالک ہوں، وہ میرے ہاتھوں میں ہے اور میں ہی ہر شے پر قادر ہوں۔ مگر دوستو، جب ہم دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ ذات جسم سے بھی پاک ہے، وہ ذات ہاتھوں سے بھی پاک ہے، وہ ذات پاؤں سے بھی پاک ہے، وہ ایسی ذات ہے جس کے نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے اور نہ جسم ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے اللہ الصمد، کہ وہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ ایک ہے اور بے نیاز ہے، وہ ان جسموں سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے، ان اعضاء سے اللہ کی ذات پاک ہے، اس کے نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ کوئی جسم ہے۔ مگر باری تعالیٰ اب یہاں چونکہ تم خود اپنی شان بیان کرتے ہوئے، اپنی صفت بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ میری ذات بڑی بابرکت ذات ہے، پوری کائنات کی ملکیت، پوری کائنات کی بادشاہت میرے ہاتھوں میں ہے۔ مولا، ہمیں تو یہ پتا چلا قرآن اور حدیث کے مطالعہ سے کہ آپ کے ہاتھ نہیں ہیں، آپ ہاتھوں سے پاک ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے لوگوں، ہاں میرے حقیقی ہاتھ نہیں ہیں، میں ہاتھوں سے پاک ہوں، مگر آپ قرآن پڑھ کے دیکھو، میں نے اپنے قرآن میں مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کرا دیا، میں نے حضور کے ہاتھ کو، میں نے اپنے محبوب کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ بنا دیا ہے۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جب بیعت رضوان ہو رہی تھی، صحابہ کرام حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیعت ہو رہے تھے، بیعت ہو رہے تھے، تو اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو بیعت کر رہے تھے، اے محبوب وہ بیعت تیری نہیں، وہ بیعت خدا کی کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھ مصطفیٰ کا ان کے ہاتھ پر تھا، مگر اللہ فرماتا ہے ید اللہ، میں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ بنا دیا، اپنا ہاتھ بنا دیا۔ اب ایک اور مقام بیان کرنا چاہتا ہوں قرآن سے، یہ تو ہے نا یہاں اللہ رب العزت نے حضور کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا، ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ جو کام، جو فعل حضور کے ہاتھوں سے ہوا، حضور نے جو کام اپنے ہاتھوں سے کیا، اللہ نے اس کام کی نسبت بھی اپنی طرف کر دی کہ بابو وہ کام تو نے اپنے ہاتھوں سے نہیں، وہ کام میں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ وہ کام کیا ہے؟ سورہ انفال پڑھ کے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ غزوہ بدر والے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی طرف زمین سے کنکریاں اٹھا کر، زمین سے مٹی اٹھا کر ان کے چہرے پر پھینکی تو وہ آنکھوں سے اندھے ہو گئے۔ یہ کام حضور نے کیا اپنے ہاتھوں سے، مگر اللہ رب العزت کو حضور کا یہ فعل، حضور کا یہ کام اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کام کی نسبت اپنی طرف کر دی۔ فرمایا اے میرے حبیب وما رمیت اذ رمیت، کہ جب وہ کنکریاں
کنکریاں تو نے نہیں پھینکی جب تو نے پھینکی، ولیکن اللہ روا، لیکن وہ کنکریاں اللہ نے پھینکی، وہ کام اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ اب دو مقام میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے حضور کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کرا دیا، دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے جو کام حضور کے ہاتھوں سے ہو رہا تھا، جو فعل حضور کے ہاتھوں سے ہو رہا تھا، اس فعل کی نسبت، اس کام کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی طرف کی کہ اے میرے حبیب وہ کام تو نے اپنے ہاتھوں سے نہیں، وہ کام میں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ اب جب یہاں اللہ رب العزت سورہ ملک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں بادشاہت ہے، تو گویا اللہ رب العزت بیان یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب بابرکت ہے تیری ذات، کہ تیری ذات تیری ذات کے ہاتھوں میں نے پوری کائنات کی بادشاہت رکھ دی ہے، میں نے تجھے پوری کائنات کا مالک بنا دیا ہے۔ یعنی حضور کو اللہ رب العزت نے مختار کل بنا دیا ہے، ہر شے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ کو اختیار دے دیا ہے، تصرف دے دیا ہے۔ اے مصطفیٰ اب تو جس طرح چاہے اس کائنات کو استعمال کر۔